خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہماری بے حساب بخشش فرما. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین کرونا وائرس کی وبا دنیا سے ختم ہو، کرونا وائرس کے مریض شفا یاب ہوں، دیگر مریضوں پر بھی رحمت کی نظر ہو، بے اولاد نیک اولاد پائیں، نرینہ اولاد کے طلبگار بھی محروم نہ جائیں، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج 1441 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی چاند رات ہے، پہلی تاریخ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کا الحمدللہ چاند نظر آ گیا. حج کے مہینے کا چاند نظر آ گیا. حج کا مہینہ ہے، حج 10 دن اس میں شامل ہیں. ذی الحج کے 10 دن، شوال، ذی قعد اور ذی الحج کے 10 دن.
اشہر حج کہلاتے ہیں، مہینے، حج کے مہینے۔ علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دن افضل ہیں یا رمضان شریف کے آخری 10 دن زیادہ افضل ہیں۔ چنانچہ عالموں نے عشرہ ذوالحجہ کو افضل مانا اور کچھ اہل علم نے رمضان شریف کے آخری عشرے کو افضل بتایا، لیکن حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور مختار مذہب یہ ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے افضل ہے، کیونکہ انہی دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذوالحجہ کے عشرے سے افضل ہیں، کیونکہ انہی راتوں میں شب قدر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں باپا کہ راتیں آخری عشرے کے افضل ہیں اور دن جو ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے افضل ہیں۔ جی جی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عشرہ ذوالحجہ کے روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے 9 روزے پابندی سے رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں میں یہ شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی رات میں عبادت کیا کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو عبادت بہت پسند تھی اور فرمایا کرتے تھے اپنے خادموں کو اٹھایا کرو کہ سحری کریں اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ یہاں چراغ بجھایا نہ کرو سے مراد یہ کہ رات کو مطلب عبادت کرو۔ عبادت کرنا بالکل گھپ اندھیرے میں نہیں ہوتا نا کہ کچھ نہ کچھ اجالا ہو، اور پہلے ظاہر ہماری طرح یہ لائٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ عشرہ ذوالحجہ میں روزانہ یعنی ان 10 دنوں میں روزانہ باوضو کسی بھی وقت سورہ فجر کا پڑھنا افضل ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ پاک بروز قیامت اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کے لیے اس دن کوئی خوف نہ ہوگا۔ تو 10 دن تک جس سے ہو سکے سورۃ الفجر پڑھنی چاہیے، یہ آخری پارے میں ہے اور زیادہ اس کی آیتیں نہیں ہیں۔ سورۃ الفجر یہ ہو سکے تو روز پڑھ لیجئے کہ اس کی فضیلت بہت ہے، اور دن رات میں جب بھی پڑھیں تو اس کا وقت فکس نہیں ہے اور ایک بار پڑھنی ہے روزانہ باوضو۔ 30 آیتیں ہیں اس میں، 30 ہاں، اور ہیں بھی مختصر سی آیتیں ہیں، 30 آیات ہیں۔ ذوالحجہ کے 10 دن روزانہ سورہ والضحیٰ بکثرت پڑھنے والے کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ سورۃ الضحیٰ یہ اور بھی اس کی آیتیں اور بھی کم ہیں۔ تو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں جو بکثرت بار بار پڑھے، کئی بار پڑھے، تو اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال عرض ہے کہ یہ ہم نے اونٹ کی ہڈی جو ہے دیکھیں ٹانگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ اونٹ کی ہڈی عموماً یہ مشہور ہے کہ اونٹ کی ہڈی کو جو ہے جس گھر میں یا جس جگہ پہ رکھا جائے وہاں پہ جادو ٹونا سیب وغیرہ یا دیگر بیماریوں سے جو ہے وہ جگہ وہ گھر محفوظ رہتا ہے، تو اس میں کیا ہے، مطلب آپ اس کی ذرا جو ہے رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ۔ تو فیشن کا دور ہے، کیا کیا لٹکاتے ہیں، یعنی لٹکاتے نہیں ہیں، بڑا ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ اب وہ کوئی مطلب واللہ عالم اس میں کچھ حرج بھی بظاہر معلوم نہیں ہوتا۔ اس میں جیسے کوئی ٹوٹکا وغیرہ ہو نا، اس کے کسی وجہ سے لگائی ہو تو صحیح ہے، ورنہ فضول ربس کام ہوگا۔ وہی کہ اس پہ جادو وغیرہ اثر نہیں پڑتا شاید۔ تو اس میں کوئی اگر ہے ٹوٹکا تو حرج نہیں ہے اس میں۔ یہ ٹوٹکا ہے، مطلب اس میں کوئی
बाजार तो हरज नहीं है अगर जादू वगैरह से हिफाजत के लिए या दीगर चीज़ों से हिफाजत के लिए हो तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ज़ुल्हिज्जतिल हराम के ताल्लुक से 4 फरामीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा जिसमें 10 दिन को अशरा बोलते, तो इन 10 दिनों से ज्यादा किसी दिन का नेक अमल अल्लाह पाक को महबूब नहीं, यानी प्यारा नहीं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और न राह खुदा में जिहाद। फरमाया और न राह खुदा में जिहाद, मगर वो कि अपने जानो माल लेकर निकले फिर उनमें से कुछ वापस ना लाए, यानी सिर्फ वो मुजाहिद अफजल होगा जो जानो माल कुर्बान करने में कामयाब हुआ। हदीस पाक नंबर 2, अल्लाह पाक को अशरा ज़ुल्हिज्जा से ज्यादा, यानी ज़ुल्हिज्जा के शुरू वाले 10 दिनों से ज्यादा किसी दिन में अपनी इबादत किया जाना पसंदीदा नहीं। इसके हर दिन का रोजा 1 साल के रोजों और हर शब का क़याम, हर रात का क़याम शब कद्र के बराबर है। इस रात की इबादत जो है वो लैलतुल क़द्र के बराबर है। नंबर 3, मुझे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मुझे अल्लाह पाक पर गुमान है कि अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम का रोज़ा 1 साल कब्ल और 1 साल बाद, एक पिछले साल के और एक बाद के साल के गुनाह मिटा देता है। नंबर 4, अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम का रोज़ा 1000 रोज़ों के बराबर है। तो जिनसे हो सके वो जरूर इस माह मुबारक के इन दिनों में रोजे रखे, लेकिन वो 10 तारीख को नहीं रखना है। 10, 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा, ये 4 रोजे हराम है। और अगर हज करने के लिए गया हुआ है, मैदान अरफात में है हाजी, तो वो 9 तारीख का रोजा भी ना रखे, कि अब इसके लिए रोजा रखना ना रखना सुन्नत है और रोजा रखना मकरूह है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैंने आपके लिए एक सवाल ज़हन में रखा हुआ है। मुझे किसी ने एक बात कही थी, तो मैंने सोचा कि मेरे सुनने से मैं पूछूंगा। सवाल ये है कि जानवर बाद ऐसे होते हैं कि जो टकरे नहीं मारते या हड़ाहुड़ी नहीं करते, यानी अब इसके लिए लफ्ज़ क्या है वो कहते हैं, उन्होंने कहा भी ऐसा जानवर जिसके जो टकरे नहीं मारता या हड़ाहुड़ी नहीं करता या उछल कूद ज़्यादा नहीं करता, तो उसको मासूम तो नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि मासूम तो होते हैं अंबिया किराम। और शरीफ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शरीफ तो किसी अज़मत वाली चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे बगदाद शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ। तो ऐसे जानवर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि ये बड़ा गरीब जानवर है। उन्होंने मुझे एक तस्वीर भी दिखाई, एक बच्चे ने जानवर के ऊपर जो है ना यूं हाथ रखा हुआ था, तो वो बता रहे थे कि ये बड़ा गरीब जानवर है। तो आपकी क्या राय है इस बात पर? बेचने वाले गरीब बोलते हैं, और इसकी गुर्बत का पता उस वक्त चलता है जब मंडी से अपनी कौम के बाहर आता है ना, फिर जब ये अड़ी दिखाता है ना, फिर पता चलता है कितना गरीब है, कितना मालदार है। तो ये होता है कि अपने कौम में सब खुश होते हैं, अकेला आदमी है तो वो बेचारा घबराता है, अकेला हो जाता है ना। हर जानवर का ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है। तो अगर वाकई वो गरीब है, यानी गरीब से मुराद वही शरीफ है। अब वो मदीना शरीफ, मक्का शरीफ बेशक शरीफ शराफतों का वो तो मतलब मजमुआ है, लेकिन अगर किसी जानवर को शरीफ बोल दिया है, किसी इंसान को शरीफ बोल दिया, तो कोई हर्ज नहीं है। इंसानों के तो नाम भी शरीफ होते हैं, तो होता है ना, मोहम्मद शरीफ नाम होता है,
تو کوئی حرج نہیں ہے. رہا معصوم تو یہ اصطلاحاً تو انبیاء اور ملائکہ کے لیے ہے، فرشتے اور نبی معصوم ہیں. اور ویسے اگر جیسے بچوں کو بھی ہمارے یہاں معصوم بول دیتے ہیں تو یہ اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، بولا نہ جائے کہ وہ اصطلاح ان کے لیے خاص ہے انبیاء کرام وغیرہ کے لیے. اور یہاں معصوم سے مراد بچوں کو جو معصوم بولتے ہیں نا، تو یہی کہ بہت چھوٹا ہے، معصوم ہے، نہ سمجھ ہے، یہاں اس معنی میں غالباً لوگ بولتے ہیں. تو اس طرح جانور کو بھی کہ یہ شرارت نہیں کرتا، اچھل کود نہیں کرتا، معصوم ہے، غریب ہے، شریف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عمران مدنی ہے. امیر اہل سنت سے ایک سوال پوچھنا ہے. بعض ظاہری معاملات دیکھتے ہوئے حسن ظن نہیں بنتا، اس کا کیا کیا جائے؟ حسن ظن تو بنانا پڑے گا نا. اگر واقعی وہ اسی جگہ ہے کہ جہاں بدگمانی کرنا گناہ ہے تو پھر تو حسن ظن تو بنانا پڑے گا. کوشش کرے، تکلف کرے، منہ سے کچھ نہ بولے، ذہن کو وہاں سے ہٹائے. اور کیونکہ مسلمان کے فعل کو حسن ظن پر حمل کرنا یہ اعلیٰ حضرت نے واجب لکھا ہے. جہاں تک ممکن ہو کہ اس میں حسن ظن کا پہلو ڈھونڈے. ہمارے یہاں بدگمانی کا پہلو ڈھونڈا جاتا ہے، ہاں بالکل الٹ معاملہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بدگمانی یہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے، اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ کہ بدگمانی کے تعلق سے اچھی معلومات ہو جائیں گی. معلومات ہوگی تو بچنے کا ذہن مضبوط بنتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، چھوٹے بچوں کو بکرا یا بکری ٹہلانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ اس کو بھگا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بچوں کو بھی لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اور پھر جانور کے گلے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی. تو امیر علیہ سنت اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، پیرنٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اللہ اللہ. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں حضور کہ بعض اوقات اس کے کان مروڑیں گے، کبھی اس کو مطلب پیچھے سے جوتے ماریں گے، یہ بھی ساتھ میں بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں بچے. جوتے بھی مارتے ہیں؟ جی بگا رہے ہوتے ہیں. یہ مشاہدہ ہوا مجھے ایک علاقے میں نے دیکھا، بچے ریس لگا رہے ہیں اور ایک نے جوتا پکڑا اور اپنے بکرے کو پیچھے سے مطلب وہ جوتا بھی مار رہے ہیں. اب یہ کہ ہمارے یہاں تو یار بچوں کی عید جو ہے نا وہ بقرہ عید سے پہلے ہوتی ہے. اس دن بعض بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اتنا مطلب چلتا پھرتا بغیر چابی کے چلنے والا کھلونا ہم سے بچھڑ گیا. یہ کہ بچہ جانور کو چلائے اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ کان مروڑنا، اس طرح مروڑنا کہ بیچارے کو تکلیف ہو جانور کو، تو تکلیف تو بچہ مروڑے یا بڑا مروڑے، یہ تو اس کو اجازت نہیں ملے گی. اس طرح کھینچنے میں اس طرح بلا ضرورت کھینچنا کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن جو یہ اس میں دکھایا گیا مووی میں تو وہ کوئی تکلیف دہ منظر لگا نہیں مجھے، وہ جانور کو کھینچنے والا. اب بچہ چلا یا بڑا چلا، تھوڑا جانور تو اب اس کو لے کر جانا ہے تو بھی تھوڑا تو رکے گا، تھوڑا اٹکے گا. گاڑی بھی تو اٹکتی ہے نا، اسپیڈ بریک کر آئے گا. تو ایسا کھینچنا تو انسان بھی تو کھینچتا ہے، بازو پکڑے یار چلنا، یار چلنا، اس میں کوئی تھوڑی بازو اکھڑ جاتا ہے. تو اس میں بندہ خود غور کر لے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں، تکلیف بلا وجہ نہ دی جائے. تو یہ بچوں کا اس طرح چلانا پھرانا یہ تو حرج تو اس میں کوئی بازار نہیں ہے. البتہ یہ کہ سڑکوں پر روڈوں پر بچے اس طرح جانور نہ لے جائیں کہ اب وہ کوئی گاڑی آئی بھونپوں بجایا، اس نے ہارن بجایا یا اسپیڈ سے گزری، اس میں وہ جانور ہو سکتا ہے کہ بدک جائے. اب وہ جانور بدکے گا تو پھر جدھر منہ اٹھے گا ادھر کو بھاگے گا، تو یا تو بچہ رسی چھوڑ دے گا تو وہ جانور پھر پتہ نہیں کہاں جائے یا کسی گاڑی سے ٹکرا جائے، کوئی بھی نقصان جانور کو پہنچ سکتا ہے. یا اگر رسی بچہ نہیں چھوڑتا تو بچہ اس کے ساتھ جھٹکے سے گر پڑے گا، گرنے کا اندیشہ ہے، اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. تو ایسے موقع پر مطلب یہ کہ روڈوں پر بچوں کو جانور ٹریفک کے ٹائم پر نہ چلائے، بڑے بھی نہ چلائے. اب بڑا جانور ہو، جانور کے ہاتھی کے بچے ہوتے ہیں، بعض ہیلتھی جانور ہوتے ہیں نا، اب وہ اگر روڈ پہ لے کر نکلے گا
اور کوئی کسی گاڑی نے بھونپو بجایا اور وہ بدک گیا تو اس کو تو بڑا پہلوان بھی نہیں کنٹرول کر سکتا. جانور کتنا بعض جانور بہت جاندار ہوتے ہیں, اگر وہ بپھر گیا تو پھر اس کو کنٹرول میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بڑوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, خود جانور کو نقصان ہو سکتا ہے, بلکہ اتنا بڑا جانور تو کسی گاڑی سے ٹکرائے گا تو گاڑی کلٹی ہو سکتی ہے, دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے آپ کو تکلیف ہو یا آپ کے جانور کو تکلیف ہو, نہ کسی اور کو تکلیف ہو. اس طرح قربانی کرنی ہے اور ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے, خالی قربانی ہی کے دنوں کے لیے نہیں, اپنی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے, خود کو بھی تکلیف نہ پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور اس میں جانور کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے, گاڑی کو بھی پرابلم ہو سکتا ہے. جی ہاں جی, گاڑی کلٹی ہو سکتی ہے, ڈنٹ پڑ سکتا ہے. جی بالکل. میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا تو مجھے اسلامی نے کہا میں آپ کو فضان مدینہ چھوڑ کے آتا ہوں. تو مجھے گاڑی میں بٹھایا, وہ لے کر چلے. تو یوں ہی روڈ پر جیسے گاڑی چل رہی تو ایک دم سے ایک جانور جو ہے نا وہ مطلب وہ آ گیا روڈ پر اور یوں گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی. تو کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا, بہرحال گاڑی روکی, دیکھا تو جانور تو آگے بھاگ گیا, لیکن گاڑی پر بہرحال ڈینٹ جو پڑ گیا تھا. جی اور یہ بھی نقصان ہی ہوا. جی. اور جو ڈرائیور کو چونکا ہوگا, اس کو ٹینشن جھٹکا, پھر گاڑی لیٹ ہوئی ہوگی, پولیس آ جاتی, پھر پولیس کیس بھی بنا سکتی ہے یا کچھ بھی کر سکتی ہے. تو مسائل ہی مسائل ہیں. جانور تو یہ روڈ جانوروں کے لیے تو نہیں ہے نا, انسان کو بھی مت سنبھل کے چلنا ہوتا ہے. فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں تو یہ کہ ہمارے یہاں یہ اس طرح کے تو مسائل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. روڈوں پہ جانور ذبح کر دیتے ہیں بقرعید میں, وہ گاڑیاں اسکوٹریں پھسلتی ہوں گی, کپڑے لوگوں خراب ہوتے ہوں گے, وہ کیا کیا کرتے ہوں گے. یہ اب سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو. ہم قربانی کرتے ہیں تو کسی کو احسان تو نہیں کرتے نا کہ ہم لوگوں کو تکلیف کریں. اور روڈ کے بیچ میں گلیوں میں بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ گلی میں بھی لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہوں گی چلنے پھرنے. تو ایسی جگہ ذبح کریں جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو, ایسا متبادل رستہ ہو یا سائڈ میں ایسا رستہ ہو کہ جہاں چلنے والوں کو, گاڑی والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کے کپڑے پلید نہ ہو. کسی کے گھر کے آگے بھی نہ جانور کاٹنا ہے نہ جانور باندھنا ہے کہ اس کے لید گوبر وغیرہ سے اس کے بیچاروں کا رستہ بند ہوگا, یا دیواریں دروازے خراب ہوں گے, آلود ہوں گے, یہ تو دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے. کسی کی دیوار خراب کر دی تو یہ حق العبد تلف ہوا نا, بندے کا حق حرام ہے. اب یا تو اس کو یہاں راضی کر رہے ہیں یا قیامت کے دن راضی کرنے کے لیے تیاری کریں. وہ ظاہر قیامت کے دن کون راضی کر سکتا ہے, یہیں نپٹا لیں. اگر کسی کی دیوار خراب ہو گئی, خون کے چھنٹے اڑ گئے, تو اس کے مکان کے اصل مالک سے رجوع کریں, نوکر سے, مالی سے نہیں, مالک سے. یا بچے کو بول دیں تو بھی ہاں بول دے گا, گھبرا گیا کیا, کوئی بات نہیں. اصل مالک جو ہو نا, اس یا تو کرائے کی جگہ ہے تو اصل مالک سے رجوع کریں, یا گھر کا جو بڑا ہے اس سے بات کریں کہ یہ ہم نے ہو گیا, یہ کیا کرنا ہے, ہم آپ کو رنگ چونا کروا دیں گے, اس پہ اب معاف بھی کر دیں, آپ کو تکلیف ہوئی. تو عام طور پہ وہ خوش ہو کے بول دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں. ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا, یہ ہمارے یا مطلب آپس کے جانور بندے ہوں گے اور یا کٹے, تو دیوار جو پڑوسی تھی اس پر چھینٹے اڑے تھے. تو میں نے پھر حاجی عبید رضا کو عرض کیا تھا کہ آپ یار ان سے کانٹیکٹ کریں, ان لوگوں سے, اور آفر کریں کہ ہم رنگ کروا دیں گے وغیرہ. تو خیر وہ حاجی رضا کو, جب حاجی رضا نے رابطہ کیا ان لوگوں سے تو انہوں نے بولا نہیں کوئی بات نہیں, معاف کر دیا. تو یہ کیا, یہ ایک مطلب حکایت بھی بن گئی. یہ لوگ مطلب داڑھی والوں سے یا مذہبی لوگوں سے یا دعوت اسلامی والوں سے یا سنیوں سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے کہ ہاں یہ بھائی ماشاءاللہ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں, بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. ورنہ ماڈرن لوگ جو ہے نا, یہ پھر مولویوں کو گالیاں نکالتے ہیں. اگر کوئی ایسی غلطی مولوی کر لے, داڑھی والا از مولوی آج کل, مولانا, کہ مولانا لوگ تو بڑے بھائی سخت دل ہوتے ہیں, بے رحم ہوتے ہیں. ہماری دیوار خراب کر دی, پوچھا بھی نہیں ہم کو,
یعنی شرن تو برا ہے، مزید یعنی کہ برا در برا یہ کہ پھر یہ مذہبی لوگوں کو برا بلا بولیں گے. تو جو مذہبی لوگ ہیں ان کو ہر معاملے میں زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے کہ سفید چادر پر دھبا دور سے نظر آ جاتا ہے. ایک شیوڈ ہے، ماڈرن ہے، وہ چوراہے پر کھڑے رہ کر گالی بھی نکالے گا نا، وہ لفٹ نہیں کرائے گا. اور اگر چوراہے پہ سے گزرتے ہوئے کوئی داڑھی والا مذہبی حلیے والا زور سے ہنسے گا تو بولے گا مولانا دیکھو کیا کر رہا ہے. یہ تو اس لیے مولانا کو بہت بچنا ہے. جب مولانا بنے تب بچے بھی، اگرچہ آپ اپنے طور پر نہیں بنے، وہ داڑھی والے کو لوگ بولتے ہیں نا، پھر معاذ اللہ برا بھلا بولتے ہیں، وہ دین کے ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ہر دعوت اسلامی والوں کو بھی میری یہ مدنی التجا ہے کہ محتاط رہیں، اور ہر مسلمان سے میری مدنی التجا ہے کہ احتیاط کریں. بعض اوقات غیر مسلموں کا بھی اطراف میں کوئی آنا جانا ہوتا ہے، رہنا سہنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی مسلمان کو اپنا کردار زیادہ ستھرا رکھنا ہے تاکہ وہ مطلب ہے کہ اسلام کو برا بلا نہ کہیں، مسلمان قوم کو برا بلا نہ کہیں، بدظن نہ ہو. کل بھی اس موضوع پر کچھ بات ہوئی تھی کہ جانوروں کے تعلق سے، جیسے آج آپ نے حقوق العباد کے تعلق سے فرمایا، کل حفاظت کے تعلق سے ہم کچھ بات کر رہے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ عموماً علاقوں میں کئی ایسے علاقے ہیں، میں سب کا نہیں کہتا، جس میں میدان یا کوئی ایسے کھلے پلاٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پر اجتماعی طور پر جانور باندھنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہ پلاٹ ہوتے ہیں، دیکھے بھی گئے ہیں، اور وہاں پر محلے کے کئی جانور وہاں باندھے بھی جاتے ہیں. لیکن چاہے اس کا ایک مختصر سا کرایہ ہوتا ہے اور اس کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، تو لوگ وہاں نہیں جانور بندھواتے، اور اپنے گھر کے باہر باندھنا، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پھر پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. تو اگر محلوں میں اس طرح کا نظام ہو تو کوئی 200-400 روپے 500 روپے خرچ کر کے میرا خیال ہے جانور وہیں باندھ لیں، تاکہ آتے جاتے ہوئے لوگوں کو کم سے کم زحمت و کم سے کم تکالیف کا سامنا کرنا پڑے. چور جو ہے نا اپنے فعل سے یہ لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو محفوظ جگہ پر رکھو، گھر کے باہر مت باندھو ورنہ ہم لے جائیں گے. تو یوں بھی لوگ بچتے ہیں، اور پوری گلیاں جو ہے نا یہ بھی گھیرتے ہیں، لوگوں کا راستہ تنگ ہی نہیں ختم کر دیتے ہیں. ایسے وہ یہ تو اللہ کے اوباش اور اس طرح کے لوگوں کو دھندا مل جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ شریف آدمی اس طرح کرائے پر جانور رکھ کر گلی گھیرنا یہ اس کے لیے دشوار ہے. تو یہ ہوتے ایسے کہ لوگ ان سے بھی منہ لگتے نہیں ہیں. تو اب 4 دن کی تکلیف ہے یار، برداشت کرو، اب یہ نہیں تو گالیاں نکالے گا یا دھمکیاں دے گا. تو یہ طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہر گلی گھیرنے والا بدماش بھی وہی ضروری نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بدماشی تو آئی نا یار، لوگوں کا راستہ گھیر کے بیٹھ جانا، نہیں ادھر سے نکل جاؤ، اس گلی سے چلے جاؤ. اب وہ بیچارہ اسکوٹر والا ہے، کوئی بوڑھا آدمی جسے چلا نہیں جاتا بمشکل، وہ چل کر مسجد گیا تھا، اب وہ نکل کر اس کا گھر یہاں سے قریب پڑے گا، نہیں وہ گھوم کے جاؤ. یہ تو کتنے مطلب تکلیف دہ باتیں ہیں نا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جانور جو ہیں بالکل یہ پلاٹوں پر اور جس کی کوئی جگہ ہے تو دادا گیری سے اس پر قبضہ کر کے جانور باندھنا نہیں، اصل مالک سے اجازت لے کر باندھا جا سکتا ہے جانور، کہ اس کو باندھ دے اور اس کی حفاظت ہو وغیرہ، یہ کرنا چاہیے. تو کئی جگہ کرائے کی جگہیں ہوتی ہیں. اب وہ کرائے میں جو رکھتے ہیں نا، ان میں یہ کہ وہ رات کو رکھتے ہیں، دن کو لوگ لے جاتے ہیں اپنے جانور، پھر وہ اپنے گھر کے آگے باندھتے ہیں. اور یہ جو رات کو بندھواتے ہیں نا اس طرح کی جگہوں پہ، تو وہ چوری سے حفاظت کے لیے. اب 24 گھنٹے والے نظام بھی ہیں، اچھا ٹھیک ٹھاک ہیں، کیونکہ اصل بچے کھیلتے ہیں جانور. وہ جیسے کہ آپ نے باندھ دیا تو پابند تو اب بھی نہیں ہے. آپ آئے دن کو یا کسی وقت بھی نکال کے لے گئے اپنے گھر کے پاس، لیکن آ کر باندھ دیا، تو وہ جو ایسا بھی ہوتا ہوگا. وہ جو نظام ہے نا، یہ تقریباً 24 گھنٹے کا ہی عموماً لوگوں کا بنا ہوتا ہے، اور مطلب بہت سارا یہ نظام ہوتا ہے، میں سب کا نہیں کہتا. اور باندھتے ہیں وہاں، مطلب یہ مجموعی طور پر ہزاروں جانور وہیں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. ہزاروں؟ جی ہزاروں جانور بندھے ہوتے ہیں. یعنی ایک پلاٹ پر ہزاروں جانور؟ مجموعی طور پر میں نے عرض کی، مجموعی طور پر جتنی جگہوں پر، ہاں شہر میں مختلف جگہوں سے مل کر ہزاروں جانور وہاں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. جی کال دیں.
محمد عمر اتاری ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ داڑھی میں دانے کافی نکل آتے ہیں اور خارش کافی ہوتی ہے اور الجھن بھی کافی ہوتی ہے، کیا داڑھی کٹوا سکتے ہیں ہم یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کیجیے. سر پر امامہ بھی نہیں باندھتے، بولتے کہ ہم کو سر میں درد ہوتا ہے، زلفیں نہیں رکھتے، ہم کو خارش ہوتی ہے. اصل وہ سر میں جو اس طرح کے امراض ہوتے ہیں نا، میرا اندازہ ہے کہ یہ وہ تیل نہیں ڈالتے. اب سر میں تیل نہیں ڈالیں گے تو بال تو جھڑیں گے، ٹوٹیں گے، اس کو خوراک نہیں ملے گی نا. آپ پودوں کو، درختوں کو پانی نہیں دیں گے اپنے، تو یہ کب تک جیے گا؟ تو بالوں کی بھی خوراک ہے نا. یہ تیل سر پہ ڈالے، کم از کم ہو سکے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن اچھی طرح تیل سارے بالوں میں لگائے، بالوں کو کنگھی کرے، صفائی کرے، پھر نہائے تو صابن لگا کر دھوئے. مطلب نہیں تو بدبو ہوتی رہے گی، اور جراثیم یہ جڑیں کاٹتے رہیں گے، پھر بولیں گے بال جڑتے ہیں، بال جڑتے ہیں. بال کتنا بال جڑ کی بیماری ہے. پھر وہ صابن میں کاسٹک سوڈا ہوتا ہے، یہ غذائیں بھی ناقص، تو یہ سب مل کر بالوں کو جھاڑتے ہوں گے. تو بہت کم لوگوں کے جن کے بال نہیں جھڑتے ہوں گے. اچھا، پھر بالوں کی اپنی ایج بھی ہوتی ہے، فکس ایج. تو وہ ایج جب ان کی ہو جاتی ہے عمر، یہ خود ہی نکل جاتے ہیں، دوسرا اس کی جگہ اگ جاتا ہے بال. یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ علاج کرنا چاہیے. داڑھی منڈانے سے بھی وہ چلے جائیں، پھوڑے ہی ضروری نہیں ہے. اب ہاتھوں پر پھوڑا نکلتا ہے، پیٹھ پہ پھوڑے نکلتے ہیں، گرمیوں میں گرمی دانے نکلتے تو کہاں بال ہوتے ہیں. بلکہ داڑھی کے اندر تو گرمی دانے نکلتے بھی نہیں ہیں. پیٹھ پر، ہاتھوں پہ، ٹانگوں پہ، مختلف جگہوں پہ نکلتے، داڑھی میں نہیں نکلتے اندر. اچھا، سر میں نکلیں گے تو کوئی نہیں بولے گا کہ گنجا کروا دو، وہ ٹکا منڈا لے کے گھومے گا نہیں، تو شرم آئے گی اس کو. بہرحال یہ کہ اس کا علاج کرنا چاہیے. اور اگر واقعی کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے تو کسی دارالفتہ اہل سنت پر خود چلے جائے اور دکھا دیں کہ میری یہ پوزیشن ہے، میں کیا کروں. تو پھر جو علماء رہنمائی فرمائیں اس پر عمل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. اپنے مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ کے بستے سے رجوع کریں، ان سے بات کریں، شاید یہ آپ کو کوئی عمل دے دیں. سب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن رضا ہے نہیں ہے؟ حسن رضا کچھ آ رہا ہے؟ کیمرہ بتائے گا کہ ہیں یا نہیں ہے آپ کو؟ ہمیں تو پتا ہے کہ ہیں یا نہیں ہے نا؟ ہیں یا نہیں ہم کو پتا ہے. اچھا چلو، ابھی ہمیں بھی پتا چل گیا ہے. چلیں، چلو حسن رضا دیکھو کیا آ رہا ہے. تمام مشن رسول کو جل جگہ کا چاند مبارک ہو. تمام مشن رسول کو جل جگہ کا چاند مبارک ہو. خیر ہوں. تمام مشن رسول کو جل جگہ کا چاند مبارک ہو. ماشاء اللہ، خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک چاہیے جی ماشاء اللہ. مائک نے آ کے آواز تو نہیں امیل سنت کو بھی مبارک ہو، سب کو مبارک ہو. جی میرا بھی بھیجا ہے، جس سے میں نے پھر زبانی دیا نہیں، میں سمجھا جی یہ اسی وقت چلا دیں گے. وہ چلے گا انشاءاللہ. اچھا، تو میں مبارکباد دے دوں پھر؟ وہ اس کے ساتھ ہی دے. چلیں کچھ اور دکھائیے. میں نے الحمدللہ چاند کی زیارت کی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن آپ بھی یاد پھراؤ گے دونوں کو، زمزم کو بھی، کوثر کو بھی. ماشاء
माशाअल्लाह। ये कोसर है, ये कत्थई अपने ब्राउन कलर वाला, सल्लल्लाहु ब्लैक कलर वाला जो था वो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी कितनी नेकियां नेकियां मिलती है। हमारा ये बच्चा है तो इनके ये नुक्ते नेकियां मिलती हैं, यूँ सवाल ये करना चाह रहे हैं। कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको हम एक मंजर 3 मरतबा दिखाएंगे मुख्तसर सा, और ये इसका क्या होगा वो आपको आखिर में बताते हैं। आइए देखते हैं। अब हम आपको जानवर दिखाने लगे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, और ठीक है, ये देखें ऐसे भी मंजर हो सकते हैं, तो आपने अपने आप को पहले सेव करना है। इतना बड़ा है फिर भी बच्चा है, ये बच्चा है। इसको बच्चा क्यों कह रहे हैं? सर ये बच्चे जो है ना पालते हैं ना, मेहनत होती है। अच्छा अच्छा, इससे ऐसी मोहब्बत। अगर महंगे जानवर हो तो उसको हम खरीदें तो कितना सवाब मिलेगा। अब हम आपको जानवर दिखाने लगे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, और ठीक है, ये देखें ऐसे भी मंजर हो सकते हैं, तो आपने अपने आप को पहले सेव करना है। इतना बड़ा है फिर भी बच्चा है, ये बच्चा है। इसको बच्चा क्यों कह रहे हैं? सर ये बच्चे जो है ना पालते हैं ना, मेहनत होती है। अच्छा अच्छा, इससे ऐसी मोहब्बत। अगर महंगे जानवर हो तो उसको हम खरीदें तो कितना सवाब मिलेगा। अब हम आपको जानवर दिखाने लगे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, और ठीक है, ये देखें ऐसे भी मंजर हो सकते हैं, तो आपने अपने आप को पहले सेव करना है। इतना बड़ा है फिर भी बच्चा है, ये बच्चा है। इसको बच्चा क्यों कह रहे हैं? सर ये बच्चे जो है ना पालते हैं ना, मेहनत होती है। अच्छा अच्छा, इससे ऐसी मोहब्बत। अगर महंगे जानवर हो तो उसको हम खरीदें तो कितना सवाब मिलेगा। मेरा नाम मोहम्मद माहद अतारी है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि ईद कुर्बान को बड़ी ईद क्यों कहते हैं। मेरे और मेरे अहले खाना के लिए दोनों जहानों की भलाई की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। हाँ भाई, बड़ी ईद कहने की वजह है कोई, या अवामी इस्तिलाह है। अवाम इसको बड़ी ईद बोलते हैं, ईद उल फित्र को छोटी ईद बोलते हैं। अब इसकी वजह तो या जिन्होंने इनका नाम रखा वो बता सकते हैं, हम तो बकरीद बोलते हैं इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 1441 हिजरी के जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया। तमाम आशिकान रसूल को मुबारक हो कि जुल्हिज्जा 1441 हिजरी का चांद नजर आ गया, जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया, जुल्हिज्जतिल हराम का चांद नजर आ गया। सबको मुबारक हो, सब आशिकान रसूल को बहुत बहुत मुबारक हो। चांद को देखकर उसकी तरफ पीठ करके दुआ मांगने का हदीस पाक में आया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। उसी सवाल जिसका हमने कुछ प्रोमो वगैरह भी चलाया था वो आपको दिखा रहे हैं। अमीर सुन्नत की बारगाह में एक सवाल अर्ज था कि जानवर की आंखों से आप मुलाजा फरमा रहे होंगे कि देखें जानवर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और इसकी आंखों के गिर्द निशानात भी हैं। तो हमने सुना है और बचपन से सुनते हुए भी आ रहे हैं कि जब कुर्बानी के अय्याम करीब होते हैं या दूसरे दिन जानवर ने ज़बह होना होता है तो इसको ख्वाब में छुरियां नजर आती हैं, या जानवर को पहले से ही पता चल जाता है कि अब मैं ज़बह होने वाला हूं, तो इस वजह से वो रो रहा होता है। तो इस हवाले से रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए कि क्या ये दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो सही रहनुमाई इस हवाले से इरशाद फरमा दीजिए कि क्या जानवर का इस तरह रोना कैसा है और ये जानवर रोता क्यों है। इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए।
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ یہ جانور کے گلے میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ کالا دھاگا یہ ڈلا ہوا ہے، اور جن کے یہ جانور ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کالا دھاگا ڈالنے سے جانور کو نظر نہیں لگتی۔ اس حوالے سے بھی رہنما ارشاد فرما دیجئے کہ جانور کے گلے میں کالا دھاگا یہ ڈالنا کیسا ہے، یا کوئی وظیفہ پڑھ کر ہی دم کیا جائے؟ اگر وظیفہ ہو تو وظیفہ بھی اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے، یا اگر دھاگا جانور کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس سے بھی نظر نہیں لگے گی، تو یہ دھاگا ڈالنا کیسا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ اپنے جانور کو روتا دکھایا ہوا تھا، یہ واقعی یہ رو تو رہے ہوتے ہیں بعض جانور، اب اس کا سبب تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ رو رہے ہیں یا ان کی آنکھوں میں کوئی جلن مچی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں، اب وہ تو ویٹرنری ڈاکٹر بتائے گا اگر کوئی مرض ہے تو، ورنہ جنرلی یہ روتے ہیں، تو جانور روتے تو ہیں، کتے روتے ہیں، بلیاں روتی ہیں، ان کے رونے کی مخصوص آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بعض اوقات رات کے وقت۔ پھر ایک اونٹ کا واقعہ رفیق الحرمین میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور مسجد الحرام میں داخل ہو گیا، اور کعبے کے گرد اس نے 7 چکر لگائے، اور پھر یہ بیٹھ گیا کعبے کی طرف منہ کر کے، یا حجر اسود کی طرف منہ کر کے وہ بیٹھ گیا اور رونے لگا، آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے، اور وہیں روتے روتے اس نے دم توڑ دیا، اس کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی۔ لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ عجیب اونٹ ہے، طواف کر کے اس طرح رو رو کر اس نے جان دی ہے، تو اس کو اٹھا کر یہ لے گئے، صفا مروہ کے بیچ اس کو دفن کر دیا۔ یہ صدیوں پرانا واقعہ ہے۔ جانور بہرحال روتے تو ہیں، تو اس کی حقیقت اللہ بہتر جانے۔ دوسرا یہ کہ وہ چھریاں پھرنا، تو آپ نے اگر خواب میں پہنچا دیا، ہم تو بچپن سے سنتے تھے کہ جس کے دن کو جب اس کو قربانی ہونی ہے نا، تو رات کو اس کی آنکھوں میں چھریاں پھرتی ہیں، نظر آتی رہتی ہیں چھریاں اس کو، جاگتے میں، خواب میں نہیں۔ یہ بچوں کی باتیں ہیں، تو یہ مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ چھریاں پھرتی ہوں تو یہ آپ کے ساتھ رسی میں آپ کے ساتھ پھرے گا، آپ کو ایسا پھرائے گا کہ یاد کریں گے، بوکھلا جائے گا نا، تو اس کو پتا چلیا کہ مجھے یہ لوگ کاٹ دیں گے۔ ہاں باقی چھری دیکھ کر کو کیا پتا کہ یہ میرے گلے پر چلے گی اور مجھے تکلیف ہوگی، تو بہرحال یہ کہ یہ بچوں کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ رہا نظر کا، تو نظر کے لیے یہ کہ نظر تو لگ سکتی ہے، حدیث پاک میں نظر اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے، مثال دی ہے نا حدیث شریف میں، جانور کو ہر چیز کو نظر لگ سکتی ہے۔ تو یا اللہ 49 بار پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، یا اللہ 49 ٹائم پڑھ کر اس پہ جانور پہ دم کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ نظر سے محفوظ رہے گا۔ نظر لگ گئی تو اتر جائے گی۔ کالا دھاگا، تو کالا دھاگا یا تو ٹوٹکے کے طور پہ یہ ہوتا ہوگا کہ نظر اس سے اتر جاتی ہوگی تو بھی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اور اگر یہ پڑا ہوا ہے تو پھر بھی جائز ہے۔ تو اس کو پڑھ کر بھی دم کر سکتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرنے سے بھی انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے آپ کو آل اطہار کی طرف سے کچھ مبارکباد آئی ہے، ذوالحجہ کی طرف سے، شہزادہ اسید کی طرف سے، شہزادہ ہلال کی طرف سے۔ میں آپ کو یہ مشترکہ وائس سنا رہا ہوں۔ شہد سے میٹھے پاپا جان، آپ کو ذوالحجۃ الحرام کا چاند مبارک ہو۔ پاپا جان آپ کو ذوالحج کا چاند مبارک ہو۔ اے خدا اے خدا اے خدا، ہم کو حج پہ بولا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، ہم کو حج پہ بولا، اے خدا۔ آمین اللہم آمین۔ ماشاءاللہ، یہ میرے پوتوں کی آوازیں تھی، شاید پوتیوں کی بھی آواز بیچ میں ہو سکتا شامل ہوگی۔
میرا نام آمینہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جانور رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 2-3 جانور لیتے ہیں یا ایک بڑا سا جانور لے لیتے ہیں۔ وہ جس نے حصہ ڈالا ہوتا ہے نا، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سا جانور لیا ہے، تو سچ سچ بتا دیتا ہے کہ ہم نے حصہ ڈالا ہے۔ لیکن جنہوں نے جانور لیا ہوتا ہے نا، وہ اپنا انداز چینج کر کے تھوڑا سا اتراک کے بولتے ہیں ہم نے تو بھائی پورا جانور لیا ہے۔ اس سے نا جس نے حصہ ڈالا ہوتا ہے اس کی دل آزاری کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو پاپا جان، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب وہ اترا کر بولا یا تحدیث نعمت کے لیے جس کو بولتے ہیں اللہ کی نعمت کا چرچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو تو پورا جانور لینے کی سعادت بخش، پورا جانور لیا۔ اب وہ واقعی تکبر سے بولا اس نے، اس کو چیک کون کرے گا؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم حسن ظن رکھیں۔ ٹھیک ہے، پورا جانور لیا تو پورا جانور لیا، اللہ اور برکت دے، 12 جانور لے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم 25 جانور لیں، اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اس میں دل بڑا رکھنا چاہیے۔ اگر واقعی کوئی اس لیے مطلب گائے کے حصے والے کو چڑھانے کے لیے بولتا ہے تم نے تو حصہ ایک ڈالا ہے، ہم تو پورا جانور لیا ہے، تم لوگ تو کنجوسی کرتے ہو، ہمارے ابو کا دل تو بہت بڑا ہے، تو یہ سارے باتیں جو ہے نا یہ دل دکھانے والی باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ SMS کے ذریعے سوالات جو ہمیں ملے ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ قربانی یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت صرف ان کو دیا جائے جن کے گھر قربانی نہیں ہو، یا ان کو بھی دے سکتے جن کے گھر قربانی ہوتی ہے؟ جن کے گھر قربانی ہوئی اس کو بھی دے سکتے ہیں، نہیں ہوئی اس کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہیں تو کسی کو بھی نہیں دیں گے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کے 3 حصے کرے، ایک حصہ غریبوں کو، ایک اپنے رشتہ داروں کو، اور ایک اپنے لیے رکھے، یہ مستحب ہے۔ تو پورا جانور بانٹ دیا تب بھی ٹھیک ہے، پورا اگر کھا لیا تب بھی ٹھیک ہے، یعنی جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر کی لیڈیز کمیٹی ڈال کر ان پیسوں کی قربانی کر سکتی ہے، اس میں شوہر کی اجازت لے نہ لے، اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے ذاتی پیسے ہیں تو قربانی کر تو سکتی ہے، اگر واجب ہے اس پر تو پھر تو کرنی ہی کرنی ہے، شوہر منع کرے تب بھی کرنی ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، یہ میں کرنا چاہوں گا کہ بعض خواتین وہ ہوتی ہیں کہ جن کے حق مہر بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے 1 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، اس طرح کر کے حق مہر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ادا نہیں ہوا ہوتا جس کو بعد میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں کیا حکم ہوگا خاتون خانہ کے لیے؟ خاتون کے ہاتھ میں تو پیسے آئے نہیں نا ابھی، جی، پیسوں کی مالکہ تو بنی نہیں ہے ابھی، تو اس وجہ سے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور کوئی وجہ ہو، اس کے پاس مال ہو تو واجب ہونا وہ الگ صورت ہے اس کی۔ کیا شیطان کے مرنے کی دعا کر سکتے ہیں؟ اس کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، تو مرے گا تو صحیح، لیکن ہماری دعا بدعا سے یہ جلدی مرنا اس کا ممکن نہیں ہے، اس کا تو وہ اعلان ہے باقاعدہ یہ مرے گا، وہ جب اس کا ٹائم آئے گا۔ اور قرآن کریم میں کہ اس کو مہلت دی گئی، اس دن تک اس کو مہلت دی گئی ہے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی وہی پہلے سور پھونکنے تک اس کی ہوگی مدت، آخری سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ یہ بھی مر جائے گا، آخری سور پھونکیں گے تب مرے گا۔ تو اس کا تو قرآن کریم میں آ گیا نا کہ اس کو اللہ پاک نے مہلت دی، تو ہماری دعا بدعا بیکار ہے۔ یہ سوال یہ آیا ہے، یہ ابلیس جو ہے نا شیطان، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے ہر شریر جن کو شیطان بولتے ہیں، یہ تو مرتے رہتے ہوں گے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میری والدہ پچھلے 24 سال سے زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال رکھتی ہیں،
لا علمی کی وجہ سے انہوں نے پہلے کبھی قربانی نہیں کی تھی. میرے والد اپنی قربانی کرتے تھے. اب کیا میری والدہ کو 24 بکریوں کی قیمت کے برابر رقم صدقہ کرنی ہوگی، اور کیا بکری کی قیمت گزشتہ سالوں کے مطابق ہوگی یا موجودہ وقت کے مطابق؟ قربانی یعنی بکری کی قیمت ہی دینا ہوگی 24 سالوں کی، اور ہر سال کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اب یہ ان کو حساب خود نکلوانا پڑے گا کہ ہر سال کی قیمت کیا بنتی ہے، تو اس سالوں کے حساب سے 24 سال کی ان کو بکریوں کی ہر سال کی ایک بکری کی قیمت ادا کرنا ہوگی. جس سال قربانی نہیں کی تھی، جی سپوز کرو 10 سال پہلے نہیں کی تھی، اب توفیق مل رہی ہے کہ احساس ہوا، توبہ تو کرنی ہے کہ واجب ترک ہوا، اور اب اس کی قیمت آپ فرما رہے ہیں اس وقت جو بکری کی قیمت تھی. جی ہر سال کے لحاظ سے، یعنی 24 سال پہلے نہیں کی تھی تو اس وقت جتنے کی ایک بکری آتی تھی اس کی قیمت، 23 سال پہلے نہیں کی تھی تو اس کے اعتبار سے قیمت، اس طرح ہر سال کی قیمت دینا ہوگی. دوسری بات، اس میں زکوٰۃ کا نصاب نگران شورا نے بیان کیا ہے، تو زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، اور بہرحال جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کا نصاب الگ ہے، اور قربانی کا نصاب الگ ہے. تو اگر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو قربانی بدرجہ اولا اس کے پر واجب ہوگی. میرا اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لوگ اپنی نمازیں ایسے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں میں درد ہے، ہمارے جسم میں درد ہے، اس لیے وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ. ہڈیوں میں درد ہے، ہمارے جسم میں درد ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے نماز چھوڑ دیتے، ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ نماز تو معاف نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے، اور نہیں پڑھی تو گناہ گار ہے. سچی توبہ کرے اور ساری نمازیں جتنی اس طرح چھوڑی ہیں وہ قضا کرے، ورنہ تو آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف جلد 9 صفحہ نمبر 158 تا 159 پر فرماتے ہیں، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا. جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے، مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لخت چھوڑ دیں، یعنی پورا اس کو چھوڑ دیں، ایک دم چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں، تو ضرور وہ اس کا سزاوار یعنی حقدار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ترجمہ کنز ایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. تو نماز بہرحال یہ کہ فرض ہے، اس کو قضا بلا وجہ بلا اجازت شرعی ہرگز نہیں کرنا ہے، وہ بلکہ نماز جو ترک کرتا ہے اس کے سخت عذابات ہیں. کہ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جہنم ایک وادی ہے جس کا نام وائل ہے، اور اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی غلطی پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں. جو پہلی عید بڑی آتی ہے اس پر جو مرحوم پہلے جاتے ہیں ان کے لیے قربانی کرنی چاہیے، اور یہ ضروری ہوتی ہے قربانی کرنی؟ نہیں، مرحوم کی طرف سے اب قربانی اولاد پر واجب نہیں ہے، انتقال کر گئے، چاہیں تو ایصال ثواب کے لیے ہر سال کر سکتے ہیں، کرنا اچھا، ان کو ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور یہ ہمارے یہاں غلط رواج ہے کہ پہلی عید جب ہوتی ہے، میت جہاں ہوا ہوتا ہے، تو لوگ اپنی عید نہیں مناتے، شاید قربانیاں بھی بہت سے نہیں کرتے ہوں گے. تو اگر قربانی واجب ہے اور بے شک گھر میں میت رکھی ہوئی ہے تب بھی قربانی واجب ہے، قربانی معاف نہیں ہوگی. اب وہ الگ بات ہے، غم میں مشغول ہے، وہ پریشان ہے، اور یہ قربانی کا کسی اور کو وکیل کر دے کہ یار اپنے گھر میں آپ کر لو، یہ میری طرف سے یہ قربانی لے جاؤ، وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن قربانی بہرحال معاف نہیں ہوتی. پہلی عید میت کی آتی ہے تو قربانی معاف نہیں ہے، قربانی تو واجب ہے، کرنی ہے جس پر واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
अला मोहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन को माह ज़िलहज का चाँद बहुत मुबारक हो। और आज इसी मौके पे हमारे साथ ज़िलहज कंप्यूटर सैयद उज़ैर शाह साहब बन के आए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत इनसे सवालात करेंगे, ये इन सवालात के जवाबात देंगे। आइए बढ़ते हैं अमीर अहले सुन्नत की जानिब। आपका नाम? मेरा नाम सैयद मोहम्मद उज़ैर हुसैन अत्तारी है। उज़ैर हसन, उज़ैर हुसैन, उज़ैर हुसैन, माशाअल्लाह। हुजूर की उम्र? मेरी उम्र तकरीबन 7 साल है। सवालात शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूं, अगर जवाबान में कोई मिस्टेक हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मेरी जो भी मिस्टेक होगी मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी अमीर अहले सुन्नत, सवालात शुरू कीजिए। सुभान अल्लाह। इस्लामी साल की 12वीं महीने ज़ुल्हिज्जा का मतलब क्या है और इसे ज़ुल्हिज्जा क्यों कहा जाता है? ज़ुल्हिज्जा का मतलब हज का महीना है और इसे ज़ुल्हिज्जा इसलिए कहते हैं कि इसमें हज अदा किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ज़ुल्हिज्जा कंप्यूटर, ये तो बताइए ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे के क्या क्या फजाइल है, चंद बयान कर दीजिए। अल्लाह पाक के नजदीक ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों से अफजल कोई दिन नहीं है। अशरे ज़ुल्हिज्जा में एक अमल का सवाब 700 गुना तक दिया जाता है। ज़ुल्हिज्जा की पहली 10 रातें अल्लाह पाक के नजदीक अजमत वाली हैं। इस माह के पहले अशरे में अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों की बारिश उरूज पर होती है। हदीस पाक में है इस माह के पहले अशरे में की जाने वाली इबादत अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है। माशाअल्लाह। दूसरे दिनों की बनिस्बत अल्लाह पाक को ज्यादा महबूब है। माशाअल्लाह। शेर भी पढ़ेंगे? मुकद्दस है दीगर महीने भी लेकिन निराली है हज के महीने की बातें। सुभान अल्लाह। अच्छा शहजादा साहब, ये इरशाद फरमाइए माह ज़ुल्हिज्जा की जो फजीलतें हैं, एक फजीलत बता दीजिए। इस माह की एक फजीलत ये है कि इस्लाम का 5वां रुकून हज इसी महीने में अदा किया जाता है। सुभान अल्लाह। इस महीने की ये फजीलत हुई या खुसूसियत हुई? बज़ाहिर खुसूसियत हुई कि और किसी महीने में नहीं होता, इस महीने में होता है, ज़ुल्हिज्जा में। हमारे पहले अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माह ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे में किस चीज की पाबंदी फरमाया करते? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशरे ज़ुल्हिज्जा के रोजे नहीं छोड़ा करते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ुल्हिज्जा के 9 रोजे पाबंदी से रखते थे। हमारे बुजुर्गान दीन माह ज़ुल्हिज्जा में कौन कौन से नेक अमाल किया करते? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अशरे ज़ुल्हिज्जा में बाजार जाकर तकबीर कहते और हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अशरे ज़ुल्हिज्जा में नफिल नमाजों के बाद भी तकबीर पढ़ते थे। अल्लाह। तकबीर पढ़ते, कौन सी तकबीर है, कुछ बता सकते हैं? इसमें लिखा नहीं है सवाल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तो सैयद साहब आपके नाना जान बुलाएंगे ना तो एहराम बांधेंगे और पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं तलबिया, तकबीर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर बकरीद के दिनों में पढ़ी जाती है ना। माशाअल्लाह। चलिए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
حرمت والے مہینے کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے 4 ہیں. نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم الحرام، نمبر 4 رجب المرجب. حرمت میں عزت، احترام، ہے نا؟ یہ 4 مہینوں کا خصوصی اس میں ذکر ہے. ماہ ذوالحجہ میں کون کون سے بزرگوں کا انتقال ہوا، ڈیتھ ہوئی، ان میں سے چند نام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ شاغازی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الفاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. اچھا عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت بتائیں گے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا یوم عرفہ ان 9 ذوالحجہ کے چند فضائل بتائیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے. عرفہ کے دن شیطان کو بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش دکھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیطان اپنی نظروں میں ذلیل و خوار نظر آتا ہے. اللہ پاک عرفہ کے دن سے زیادہ کسی بھی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. ماں فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. اچھا اس میں یہ آخری الفاظ ہیں، اللہ پاک عرفے کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. اللہ پاک کسی بھی بندے کو اللہ پاک عرفے کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. کسی بھی دن بندے کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. اچھا جو یہ اسکرپٹ بناتے ہیں یا یہ لکھتے ہیں نا، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر جہاں جہاں ممکن ہو تو جیسے صحابی کا اگر کوئی روایت ہے تب تو وہ الفاظ نہ کہیں جو میں کہنے والا ہوں، مطلقاً جیسے لکھتے ہیں نا، تو اس میں جہاں جہاں بن سکے یاد آئے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کیونکہ میں کیوں کہتا ہوں، جو سمجھدار سمجھتے ہوں گے، ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت کے گھر، لیکن نئے نہیں ہے نا، تو پہلے سے ہی نبی ہیں. تو یہ جو معلومات کا یہ حال ہے ہمارے بچوں کی، خاص کر بڑوں کا بھی ٹھکانا نہیں ہے. میں ابھی 2-3 دن پہلے کڈس مدنی چینل پر وہ دیکھ رہا تھا، مدنی چینل کڈس، مدنی چینل بچوں کا جو ہے، تو اس پر سوال جواب ہو رہے تھے. تو یہ سوال ہوا کہ انبیاء کرام میں سے کوئی ایک نام بتائیں. تو پہلا جس نے جواب دیا اس نے تو بہت پیارا جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہت مدینہ آگے بڑھے، تھوڑا اور آگے بڑھے. تو اب یہ بچے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ حسن رضا جتنے بچے نہیں ہوتے، تھوڑے سمجھدار بچے، جیسے یہ ہمارے سید صاحب تھے، تو اتنے ان سے بڑے بچے ہوتے ہیں. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک بچے نے کہا حضرت ابوبکر صدیق، نبی کا نام حضرت ابوبکر صدیق. اس کو ہوسٹ جو تھا اس نے قبول نہیں کیا.
اس نے کہا کہ نہیں یہ تو صحابی کا نام ہے، نبی کا نام، تو اس کو سچکا نہیں پڑا، نبی کا نام نہیں بتا سکا وہ بچہ. اچھا ایک اور بچے نے اور دلچسپ نام لیا، حضرت یافور. تو خیر ہوسٹ نے غالباً اس کا انکار تو کیا کہ یافور کسی نبی کا نام تو نہیں ہے، مگر یہ وضاحت شاید ان کے بھی ذہن میں نہیں ہوگی کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری کا دراز گوش ڈونکی کا نام تھا. تو یہ اس میں مطلب یہ کہ یہ مدنی چینل کا پلس ہے، مائنس نہیں ہے، کہ ایسے ایسے بچوں کو جمع کر کے دین سکھایا جا رہا ہے، نبیوں کے نام سکھائے جا رہے ہیں. اور اس طرح جو اور گھرانوں میں جن میں یہ مدنی چینل کڈز چلتا ہوگا ان کو تو نہ جانے کیا کیا معلومات حاصل ہوتی ہوں گی، وہ کچھ بھی نہیں پتا ہے. ہمارے شہر کے بچے جو شاید مدرسہ مدینہ کے ہوں گے یا دارالمدینہ کے ہوں گے، ان کو نہیں پتا کہ ابو بکر صدیق کون ہے، نبی ہیں یا صحابی ہیں. اور یافور یہ کسی نبی کا نام ہے یا نہیں ہے. حالانکہ یافور کا ہمارے یہاں تو بہت تذکرہ ہوتا ہے، یعنی تذکرہ کئی بار ہوا ہے کہ یہ انسان کا نام نہیں تھا. تو بہرحال یہ کہ معلومات کی کمی بہت ہے. تو اگر یہ احسان فرمائے ہمارے اسکرپٹ لکھنے والے دیگر مبلغین میں، جہاں جہاں میں بھی بھول جاتا ہوں، جہاں جہاں ممکن ہو تو اللہ کے آخری نبی یہ بھی کہا کریں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ہاں جہاں صحابی کی روایت ہو نا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی، یہاں یہ الفاظ نہ کہیں کہ انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے. یہاں یعنی اس حدیث میں اگر نہیں کہے تو نہ کہیں، بلکہ وہ الفاظ کہیں جو معروف ہیں، یعنی مشہور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے نا مشہور نام ہے. جو اللہ کے آخری نبی یہ ایک عقیدہ ہے، اگرچہ اس عقیدے میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف کبھی بھی نہیں ہوا. یہ ایک نقلی فرقہ ہے، مطلب وہ قادیانی، فی الحال یہ مشہور ہے. اور بھی جھوٹے نبی ہوئے ہیں جن کو دجال کہا گیا. تو ایک دجال غلام احمد قادیانی نام کا بھی ہوا ہے. تو یہ اس کی امت ہے جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. تو یہ کافر ہے جو آخری نبی نہیں مانتے، تو یہ مرتد ہے، کافر ہے. اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. چاہے لاکھ نمازیں پڑھیں، کچھ بھی کریں، لاکھ مسجدیں بنائیں، اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں، مومن مسلمان جو بھی کہیں، یہ مسلمان نہیں جب تک کہ توبہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانیں گے. اور غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں تھا اس لیے کہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا، تو نبی تو آ ہی نہیں سکتا. ہمارے آقا نے صاف فرما دیا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ مطلب تو اس لیے کہ یہ فرقہ بھی تھوڑا مطلب سر اٹھائے ہوئے ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بچہ جو ہے نا اس کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بولتا ہوں کہ شاید یہ ہم جو القاب لیتے ہیں نا طرح طرح کے، اب یہ ذہن بن گیا کہ یہ بچوں کو کیا بڑوں کو بھی سمجھ نہیں پڑتی، کہ ہم بھلے بولتے رہیں کہ اب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ شاید نیو جنریشن کو پلے بھی نہیں پڑتا ہوگا اور زبان پہ آتا بھی نہیں ہے. بڑوں کے بھی شفیع المذنبین بولتے ہوئے میرا خیال ان کی زبان 2-4 گلاٹیاں کھا جاتی ہوگی، سچکا نہیں پڑتا ہوگا. تو یہ نام ہے سچے، بالکل برحق ہے. لیکن بچوں کو اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو جب ہم کو سمجھانا ہے نا تو ہم کو آسان الفاظ کا انتخاب کرنا مناسب ہے. جیسے وہ بڑی وہ گائیں دکھائی اور اس نے کالا دھاگا دکھاتے ہوئے آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. تو میں نے سوچا تھا کہ یہاں مدری پھول دوں گا، میں بھول گیا. ملاحظہ فرمانے سے کون سمجھے گا یہ کیا ہوتا ہے، ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. تو اس کا آسان ترین لفظ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کالا دھاگا ہے. تو یہ میری بھی زبان پہ چڑھا ہوا ہے. میری کتابوں میں ملاحظہ بہت لکھا ہے، لیکن اب سمجھ پڑ گئی ہے کہ یہ بیچاری عوام جو نہیں سمجھتی ہوگی. اس لیے
जब हमको नेकी की दावत देनी, तबलीग करनी है इनमें, तो उस अंदाज को इख्तियार करना ज़रूरी है जो ये समझ सके। लेकिन देखिए कुरान करीम का तर्जमा वही करना जो हमारे आला हजरत ने किया, इसमें गड़बड़ अपनी तरफ से नहीं दाखिल करनी। अब आसान करने जाएंगे तो कुछ अपना कुछ ना कर दें और उम्मत का कुछ ना कर दें, वो एज इट इज़ बोलना है। अहादीस मुबारका, इसका तर्जमा जो हमारे उलमाए किराम ने किया है बिल्कुल लफ्ज़ टू लफ्ज़, स्क्रिप्ट वाले भी सुन रहे, जो मदरी चैनल लिखते हैं ना, ये भी सुन ले, सब मुबल्लिगीन भी सुन ले। हदीस पाक के जो अल्फाज उलमा ने लिखे हैं उसमें चूंकि चुनाचे नहीं करना है, वही अल्फाज बोलने हैं। हाँ, अगर कहीं आसान करना है दारुल अहले सुन्नत से रहनुमाई लेकर आसान कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आसान करने बैठेंगे तो हम कहीं कुछ का कुछ कर ना डालें, ये भी एहतियात है। शरई मसाइल में जो लिखा हुआ है किताबों, बहार शरीयत वगैरह में, इसको बोलोगे मैं आसान लफ्ज में मसला बयान करूं तो ये हर एक का काम नहीं है। तो इसलिए वो जो लिखा है ये मजबूरी है वही पढ़ना है, वरना हम बदलने जाएंगे ना तो हो सकता है कि मसला ही बदल जाए लफ्ज बदलने के बजाय। ये भी यानी कि होशो हवास के साथ आसान अल्फाज इस्तेमाल करने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम शाह साहब आपको आलिम दीन बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए, दावत इस्लामी का अजीम मुबल्लिग बनाए, और आपके अब्बू को तौफीक दे कि जब कोरोना वायरस का शोर दब जाए ना और मदनी काफिले चल पड़े तो 1 महीना मदनी काफिले के लिए कुर्बानी दे दें, कुर्बानी के दिन है, और भले आपको भी ले जाएं साथ में, तो आप मदनी जिद करके इनको राजी कर लेना। आए भी होंगे शायद, नहीं अब आएंगे कहाँ, मस्जिद में तो जमा हो नहीं रहे, सुन रहे होंगे, सारा खानदान सुन रहा होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। इंशाअल्लाह हमारे मदनी मुज़ाकरों में रोज़ाना एक कंप्यूटर की भी आमद होगी, रोज़ाना की बुनियादों पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सवाल आया क्या जन्नत में भी बारिश होगी? तो एक हदीस पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अल्लाह पाक के दीदार की तफसील बयान करते हुए इरशाद फरमाया, फिर जन्नतियों पर एक बादल छा जाएगा और ऐसी खुशबू की बारिश बरसाएगा जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं सूंघी होगी। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक और हदीस पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा करते हुए फरमाया, जन्नतियों के पास बादल जैसी एक चीज आएगी जिसमें ऐसी चीजें पोशीदा होंगी, यानी छुपी भी होंगी, जिनको न किसी आंख ने देखा होगा और न किसी कान ने सुना होगा। जन्नती उससे कहेंगे हम पर बारिश बरसा, चुनाचे उन पर बारिश बरसना शुरू होगी, यहाँ तक कि उनकी उम्मीदों से बढ़कर बारिश होगी। सहाबी रसूल हज़रत कसीर बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जन्नतियों के पास से बादल गुजरेगा और कहेगा तुम किस चीज की बारिश चाहते हो? जन्नत जिस चीज की तमन्ना करेंगे बादल उसी चीज की बारिश बरसाएगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जब भी आप जानवर मंडी से लाएं तो उसको ज़्यादा मिकदार में दाना मत खिलाएं, क्योंकि जानवर उसका आदी नहीं होता। जब ज़्यादा मिकदार में खिलाते हैं तो जानवर बाज़ औक़ात बीमार हो जाता है। जब भी दाना खिलाना हो तो कम से कम 2 घंटे पहले उसको पानी दें, या दाना खिला चुके हैं तो 2 घंटे बाद फिर उसको पानी पिलाया जाए, ताकि जो इससे पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशन है, पेचीदगी है, उससे बचा जा सके। मुसलसल जानवर को खिलाते रहना ये उसके लिए अच्छा नहीं होता। उसके लिए आप एक टाइमिंग बनाएं, शेड्यूल के मुताबिक ही उनको खिलाएं पिलाएं, क्योंकि जैसे भी हमारे कराची में या पूरे पाकिस्तान में जहां भी लोग ये फार्मिंग कर रहे हैं उनमें ये बात आम होती है कि उनके यहाँ सुबह और शाम का टाइम होता है कि इस टाइम में इनको खिलाना है। शौक में जानवर
جانور لے کے آئے چھوٹا یا بڑا کیٹل بفلو یا شیپ گوٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو بکرا یا چھترا وغیرہ لے کے آئے تو وہ کیا کرتے ہیں بچے شوق میں یا بڑے شوق میں ان کو زیادہ دانے یا آٹا یا ونڈا وغیرہ وہ زیادہ فیڈ کر دیتے ہیں, زیادہ کھلا دیتے ہیں. شوق میں بچے بہت کچھ کھلا رہے ہوتے ہیں, کوئی جلیبیاں کھلا رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ بادام کھلا رہا ہے, کوئی کاجو کھلا رہا ہے, تو اس طرح کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے مطلب, یا پھر پھل کھلائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ وجہ بنتے ہیں جانور کے معدے میں لیکٹک ایسیڈوسس کی یہ وجہ بن جاتے ہیں, تیزاب پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور کو موشن پیچز وغیرہ لگ جاتے ہیں, اور جب وہ موشن وغیرہ لگتے ہیں جس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے ریلیٹڈ اور بہت سارے پرابلم سامنے آتے ہیں. جانور کو بھی کبھی کبھار موک لگ جائے یعنی جس کو ڈائریا کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کام کریں گے, ORS یا نمیکول کا پتا مارکیٹ سے لے کر 1 لیٹر پانی کے اندر مکس کر کے اپنے جانور کو پلا سکتے ہیں. میٹھا سوڈا سوڈیم بائی کاربونیٹ چھوٹے جانور کے لیے 4 سے 5 چمچ جو ہیں وہ پانی میں حل کر کے وہ اس کو پلا دیں, اور جو بڑا جانور ہے اس کو تقریباً پاؤ سے آدھا کلو تک بعض دفعہ میں پاؤ کے قریب تقریباً جو ہے وہ ہم اس کو میٹھا سوڈا دیتے ہیں فرسٹ ایڈ کے طور پہ. اور دین پھر اپنے قریب ترین جو ویٹنیرین ہیں ان کو کال کریں یا اپنا جانور جو ہے وہاں لے جائیں اس کے کلینک پہ, تاکہ وہ مزید جو کمپلیکیشن ہے ان کو وہ حل کر سکے. کوشش کریں کہ جو جس بندے سے پرچیز کیا گیا ہے اس سے پوچھ کے لائیں کہ بھائی یہ کیا کھاتا ہے خوش ہو کے, تو وہی اگر آپ اس کو کنٹینیو کھلاتے رہیں گے تو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ وہ بہتری کی طرف جائے گا. سبز چارہ ہے وہ اور توڑی یہ جانوروں کو کھلائیں, اور اس کی بھی بہت زیادہ مقدار تو نہیں لیکن بہرحال آپ زیادہ کھلا بھی دیں تو ایسا ان میں پرابلم نہیں بنتا. یہ جانوروں کی بنیادی خوراک ہے. جو ونڈا وغیرہ ہے یہ جانوروں کی بنیادی خوراک نہیں ہے, یہ ان کی مزید ایکسٹرا ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں دینا ہوتا ہے. جی, جانوروں کو بھی کھلانے پلانے کے تعلق سے احتیاط کرنی ہے کہ مسلسل جانوروں کو بھی کھلاتے رہنے کا جو ہمارے یہاں رجحان ہے کہ وہ ہر وقت کھاتا ہی رہے, تو یہ اپنے ڈاکٹرز کی باتیں سنی کہ جانوروں کو بھی ٹائمنگ ہونے چاہیے کھلانے پلانے کے. پاپا جان میرا نام عائشہ مرزا ہے, میری طرف سے آپ کو ذی الحج کا چاند مبارک ہو. پاپا جان آپ مجھے اپنی آواز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ سنا جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ, آپ کو بھی ذو الحجہ کا چاند مبارک ہو. تو یہ بیٹا ہو تو ایسا مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بچوں کی اس میں کہانیاں ہیں, بچوں کے لیے خاص کر یہ لکھا گیا آسان کرنے کی کوشش کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے یا شیطان کی جانب سے. اسی لیے 8 ذو الحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا. 9ویں رات یعنی 9th نائٹ پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے. اسی لیے 9 ذو الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے. 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا, جس کی وجہ سے 10 ذو الحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے. یہ تفسیر کبیر جلد 9 پیج نمبر 346 سے لیا گیا. اچھا, اب مزید لکھا ہے بیٹے کی قربانی سے روکنے کی شیطان کی ناکام کوششیں. اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد یعنی 7 ایئرس یا 13 ایئرس یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی لے کر چلے, شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ ارشاد فرمایا ایک کام سے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، کیا آپ اسی کام کے لیے تو جا رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا تو پھر میں اس کی فرمانبرداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرے؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی فرمانبرداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے میں شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم سے کہا اس سے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں اور اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرمانبردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چیٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا،
इनके चेहरे से नजर हटा ली और इनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम न किया, यानी गला न काटा। इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, तर्जमा कंजुल ईमान, और हमने इसे निदा फरमाई कि ऐ इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा इस्तिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके फिदिये में देकर उसे बचा लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ज़मीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बतौर फिदिया जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा शीप लिए तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह आवाज सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए कि अल्लाह पाक की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिदिये में मेंढा यानी शीप भेजा गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की यह सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी और सारी हो गई। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए ये बात मालूम करनी है कि इस्लामी माह की चांद रात को जो सूरह मुल्क की 30 आयत पढ़ने की जो फजीलत है, तो जो रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़ते या सुनते हैं तो उनको ये फजीलत हासिल हो जाएगी या चांद रात को अलग से सूरह मुल्क पढ़ने की तरकीब बनानी होगी? इसकी कुछ मालूमात नहीं है, समझ में तो यही आता है कि चांद रात को जो सूरतुल मुल्क पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसकी ये फजीलत भी हासिल होगी। असल जो फ़ज़ाइल हैं हदीसों में वो तो अपनी जगह पर हैं और ये 30 दिन 30 आयतों की बरकत से जो अमन में गुजरेंगे। अब ये पता नहीं हदीस पाक में या बुजुर्गों का कोई कौल है शायद, तो हदीस जो अल्लाह के आखिरी नबी जो फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो ज़रा ऑथेंटिक होता है। बुजुर्गों के अक़वाल भी मदीना अमल करना चाहिए इसमें भी, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये फजीलत भी हासिल हो जाएगी। तो जो सूरह मुल्क पढ़ने के आदी हैं तो इंशाअल्लाह वो फजीलत नहीं भी मालूम होगी तो फजीलत को पा लेंगे, पता नहीं भी होगा तो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर दी। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنے نیک اعمال کا ایصال ثواب کریں، ان سب کا اجر اپنے کرم کے شایان شان عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، اور اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مزید ان کو عطا فرما۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ساری امت کو بخش دے، الہ العالمین ہمیں نیک پرہیزگار اور عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت اور عاشق اولیاء بنا۔ الہ العالمین ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا، ہمیشہ اپنی رضا کے سائے میں رکھ۔ الہ العالمین ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ دکھا۔ الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رکھ، کاش زیر گنبد خضرا شہر مدینہ میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت نصیب ہو جائے، جنت البقیع میں مدفن ملے، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کر دے۔ یا اللہ کرونا وائرس کی وبا دنیا سے ختم ہو جائے، کرونا وائرس کے مریض شفا یاب ہوں، ہمارے سارے بیماروں پر رحمت کی نظر ہو۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، مولا کریم جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں۔ یا اللہ مظلوم قیدی رہا ہو جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، مانعہ کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب، سورہ ملک کو۔ مانعہ کے معنی روکنے والی، نے اللہ کے عذاب کو روکنے والی۔ تو جو سورہ ملک کی روزانہ رات تلاوت کرے گا، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا جیسے ٹائم ہوتا ہے، اس سے لے کر صبح صادق سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو پڑھے گا تو یہ گویا اس نے رات میں پڑھا۔ سوال نمبر 2، ذبیح اللہ کن کا لقب ہے؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 3، حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ نے کس چیز کی قربانی پیش کی تھی؟ جواب، بکری کی۔ درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد دین اتاریہ، بنت انوار احمد کراچی، بنت ارشاد اتاریہ ملتان شریف، محمد فائزان گجران والا، بنت مشتاق اتاریہ پاک پتن شریف، سلیمان اتاری ساکر السن، بنت خدا بخش اتاریہ میر پور خاص، بنت امجد اتاریہ کوئٹہ، ام الخیر اتاریہ کراچی، بنت محمد نعیم اتاریہ اسلام آباد، ام حمدان اتاریہ راول پنڈی، ام ہانی اتاریہ کراچی، سید گلدار شاہ بہاول نگر، بنت نعمان اتاریہ جزیرہ بابا بشا، عمر اتاری تاندلیاں والا، بنت ایوب اتاریہ حیدرآباد، بنت منیر اتاریہ، بنت شہزاد اتاریہ گوجرا، بنت رفیق اتاریہ سیالکوٹ، محمد علی رضا اتاری، محمد عمار اتاری گجرانوالا، محمد سعید اتاری ٹبا سلطان پور، بنت سمیع اتاریہ حیدرآباد، شاہ نواز اتاری کراچی، بنت محمد تقی اتاریہ اسلام آباد، ام عبید رضا گجر خان۔ قرآ اندازی میں نکلنے والا نام: بنت مشتاق اتاریہ پاک پتن شریف۔ ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین سے مزید سوالات جو کل 8 بجے رات تک ٹیکسٹ میں بھیجنے ہیں۔ اسلامی بہنیں محروم کا نام، اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ سوال نمبر 1، عشرہ ذوالحجہ کے دن افضل ہیں یا راتیں؟ سوال نمبر 2، عشرہ ذوالحجہ میں رات کا قیام کس کے برابر ہے؟ سوال نمبر 3، کیا جنت میں بارش ہوگی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے
تجھے ہی کو مانگتے ہیں، جو تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ آپ تار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر داماں ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔